السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال دل، کیا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے۔ جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا وہ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے صلہ رحمی کرنے سے رزق اور عمر بڑھتی ہے۔ آج میں ایک خاندان کے چشم دید کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ لاہور کی ایک بڑی امیر سوسائٹی میں بڑا گھر والد نے بڑی چاہ سے بنایا۔ بیٹے کو ایک خوبصورت بہو کے حصول کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ بہو مل گئی، گھر میں آئی۔ بہو نے محسوس کیا کہ گھر میں ساس، سسر اور دیور ہیں۔ وہ شروع ہی سے علیحدہ اور تنہا رہنے کا مزاج رکھتی تھی۔ وہ گھر میں ماں سے بھی ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی، پیسہ دولت چیزوں کی گھر میں ریل پیل تھی۔ ماں اس کے مزاج کو برداشت کرتی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی تھی، بیٹی یہ مزاج میرے ساتھ چل سکتا ہے لیکن یہ سسرال میں نہیں چل سکتا۔ وہ ماں کی ہر نصیحت کو طعنہ سمجھتی۔ سسرال میں آتے ہی اس نے ساس کے ساتھ چند ہی دنوں کے بعد اپنا موقف رویہ شروع کر دیا اور جتنا بھی زیادہ تنگ کرنا تھا جی بھر کر تنگ کیا۔ غم اور دکھ نے ساس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیا۔ وہ ٹھنڈی سانسیں لے لے کر کہتی تھی، بیٹے پالنے کا مطلب دکھ پالنا ہے۔ کیا بیٹے اس لیے پالے جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد غم اور دکھ پالے جائیں؟ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رسمی آنسوؤں نے اس ماں کو رخصت کیا۔ اب صرف سسر باقی رہ گیا۔ اسے سسر بھی چبھتا تھا، یہ کیوں زندہ ہے؟ اس کا رویہ سسر کے ساتھ بھی وہی رہا جو ساس کے ساتھ تھا۔ اس کے رویے کو سسر بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی لا علاج روگوں کو اپنے سینے سے لگا بیٹھا۔ اور یوں کچھ ہی عرصے کے بعد سسر بھی اس زندگی سے روٹھ کر ہمیشہ کے لیے موت کو سینے سے لگا بیٹھا اور گھر خالی ہو گیا۔ بس اب خدائی کا پکڑ کا نظام شروع ہوا۔ غربت اور تنگ دستی نے ڈیرے ڈالنے اور بے برکتی نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ میرے مالی حالات اس قدر خراب ہیں کہ پٹرول کے پیسے نہیں ہیں کہ موٹر سائیکل چلا سکیں۔ 10 دن 300 روپے میں گزارے۔ میں نے بچوں اور شوہر بھی ادھر ادھر سے جا کر کھانا کھا لیتے، لیکن میں اور بچے کیا کرتے؟ گھر میں پرانے چاول پڑے تھے۔ 7 دن مستقل بچوں کو وہی ابال کر پکا کر کھلائے۔ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں کھلاتی، میرا بہت مذاق اڑایا گیا۔ مجھ سے رزق عزت روٹھ گئی۔ بچیاں مجھ سے کھانا مانگتی ہیں، میرے پاس کھانا نہیں۔ میرے پاس کپڑے نہیں، میں سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں پہنتی ہوں۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا کہ میں کس طرح اپنی ساس اور سسر کو تڑپاتی تھی اور میں کس طرح انہیں رلاتی تھی۔ مجھے یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میرا دل بے چین تھا۔ میرا من ختم ہو گیا۔ میری سب چاہتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے صرف ایک ہی چاہت ہے، وہ ہے 2 وقت کی پیٹ بھر کر روٹی۔ ان 7 دنوں میں نے اور میرے بچوں نے چاولوں کے ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ 10 دن میں قبر میں بھی نہ بھولوں گی۔
اب میں ہر سانس پر استغفار اور شکر کرتی ہوں۔ میں تو بہت اونچی پرواز پر تھی، لیکن میرے ساتھ میرے چین، میری روٹی، میرے لقمے، میری زندگی کو بس میری ایک کوئی الٹی ادائیں کھا گئی۔ میں آج اس وقت کو روتی ہوں جب میں نے یہ زندگی کا یہ انداز اختیار کیا جو سب کو نہیں بھاتا لیکن مجھے بھاتا تھا۔ آج یہ انداز مجھے نہیں بھاتا لیکن میں بھی کسی کو نہیں بھاتی۔ غربت، فقر اور لقمہ نہ ملنے پر میری زندگی کو چین کا اجاڑ دیا گیا۔ اے کاش میں ہرگز ایسا نہ کرتی، اے کاش میں ہرگز ایسا نہ کرتی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے ساس سسر کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق اور عمر بڑھتی ہے۔ جزاک